کمالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں اور گسار زماں حامی بے کساں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ قدس کے اندر ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی عطا سے اپنی امت کو دنیا کا ہر چیز عطا فرماتے ہیں اور ہر چیز کو تقسیم فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، سمعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول سمعت، فرماتے یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ فرماتے ہوئے، کیا فرماتے ہوئے کہ رب کے حبیب فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرد اللہ، اللہ جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے، بہ خیرا، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں علم اور فقہ کی شان بیان کی گئی ہے کہ یعنی جس بندے کے پاس علم ہے، جو فقیہ ہے، جس کو دین کی سمجھ ہے، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، یعنی یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اللہ اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا عالم بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دین کی سمجھ اور دین حاصل کرنا یہ اتنی عظیم چیز ہے، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ فقط اسی کو ملتی ہے۔ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں۔ رب کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ بے شک وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سب کا سب میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب اس میں تخصیص نہیں ہے کہ اللہ کیا عطا فرماتا، اللہ کیا دیتا ہے اور محبوب کیا تقسیم کرتے ہیں، نہ یہاں دینے کا ذکر ہے کہ کیا دیتا ہے، اور نہ یہاں یہ تقسیم کرنے کا ذکر ہے کہ کیا محبوب تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس مفعول کو حذف کر کے عظیم نکتہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے وہ سارے کا سارا محبوب آگے امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کا مال، زر، عزت، شرافت، علم اور دنیا کے سارے خزانے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور تقسیم کرنے والے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام نووی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں حدیث کا معنی یہ ہے حقیقت میں اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اور فرمایا میں حقیقتاً عطا کرنے والا نہیں بلکہ میں تو صرف خازن ہوں، پھر جسے مجھے تقسیم کا حکم دیا جاتا ہے میں اسے تقسیم کر دیتا ہوں، لہٰذا تمام امور اللہ کی معشیت اور تقدیر کے مطابق ہے۔ تو یہاں یعنی یہ بیان کر دیا، یعنی خزانوں کا اصل مالک اللہ رب العزت ہے،
اور اصل میں دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی پھر آگے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اپنی امت میں تقسیم کرو، تو وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی پہ آگے امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ پس مال بھی اللہ کا ہے اور سب بندے بھی اللہ کے ہیں، اور فرمایا میں اللہ کے حکم سے اس کا مال اس کے بندوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی کتنی پیاری بات کہ مولا علی قاری نے کہ یعنی بندے بھی اللہ کے ہیں، مال بھی اللہ کا ہے، تو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مال اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور اسی پہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم محدث گزرے ہیں، جامع رضویہ فیصل آباد کے اندر مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پہ بیٹھ کے پڑھاتے رہے، ان کے بہت مشہور و معروف آپ شاگرد بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانے اور جنت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ محدثین کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانے، دنیا کے خزانے اور جنت اپنے پیارے حبیب کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور پھر کیا، جسے چاہیں جتنا چاہیں اور جو چاہیں اللہ کے حکم سے عطا کرتے ہیں۔ یہ یعنی بولنے میں جملے بڑے ہلکے ہیں لیکن معنی بڑا وسیع رکھتے ہیں۔ فرمایا جسے چاہیں، عرب کا ہو، ہند کا ہو، سندھ کا ہو، میاں والے کا ہو، جہاں کا ہو، جو بھی ہو، جسے چاہیں اور جتنا چاہیں، جسے چاہیں اور جتنا چاہیں، مرضی ہے تھوڑا دے، مرضی ہے زیادہ دے، مرضی ہے بہت زیادہ دے، جتنا چاہیں اور جو چاہیں، مرضی ہے علم دے دیں، رفعت دے دیں، عزت دے دیں، شرافت دے دیں، مال دے دیں، زر دے دیں، جو مرضی چاہیں محبوب دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حدیث مبارکہ ہے انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، رب کے حبیب فرماتے ہیں انی بے شک مجھے اعطیت مجھے عطا کیے گئے ہیں مفاتیح خزائن الارض، مجھے خزانوں کی کنیاں عطا کی گئی ہیں۔ ہمارے نبی اور تمام نبیوں کے سرور اور سردار یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ جس کا نام علی اور محمد ہو وہ کسی چیز کا مالک ہے، نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو رب کے حبیب بیان فرماتے ہیں، فرمایا انی اعطیت، اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں کیا، مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنیاں رب کے حبیب کو عطا کی گئی ہیں۔ رب کے حبیب نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ۔ تو پتہ چلا رب کے حبیب جب خود فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، تو اب جو منگتا محبوب کی برگاہ میں جاتا ہے، چاہے ہند سے ہے، سندھ سے ہے، گھر بیٹھے محبوب سے مانگتا ہے، محبوب اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ہے جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے نقل کی ہے، پہلی حدیث مبارکہ وہ بخاری شریف کی تھی، اور یہ حدیث مبارکہ بھی عمدۃ القاری شرح بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا انما انا قاسم و خازن واللہ یؤتی، فرمایا میں قاسم ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا وزیر خازن ہوں، اور فرمایا وہ عطا کرتا ہے، واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے، اور محبوب آگے امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تمہیں حاکمی برایا، تمہیں قاسمی عطایا، تمہیں
दावे बलाया तुम्हें शाफे अताया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने। देखिए ये जितना कलाम आला हजरत का है, ये सारे का सारा या कुरान की किसी आयत का मफहूम होता है या हदीस का तर्जमा होता है। तो पीछे हदीस आई, आगे शेरों के अंदर आला हजरत क्या फरमाते हैं, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया माले को मुख्तार बनाया। रब ने अपने महबूब को फकत खजाने दिए नहीं बल्कि दे के मालिक भी बना दिया है और साथ मुख्तार बना दिया है, इख्तियार भी दे दिया है। महबूब जिसे चाहे जो चाहे और जितना चाहे महबूब सब कुछ अता करते हैं। बेयारों मददगार जिन्हें कोई न पूछे, ऐसों का तुझे यारों मददगार बनाया है। यह है रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में कोई उन्हें मुंह ना लगाए, दुनिया वाले अपनी चौखट से दूर कर दें, महबूब उन्हें भी अता करते हैं और महबूब उन्हें भी देते हैं। इस पे अलामा शेखुल हदीस गुलाम रसूल सईदी फरमाते हैं कि फरमाया हकीकत में देने वाला भी अल्लाह है और तकसीम करने वाला भी, और फरमाया ज़ाहिरन ज़ाहिरी तौर पे और सूरतन फरमाया तकसीम करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में तकसीम करते हैं। इस पे बड़ी लंबी बहस करके आगे अलामा आइनी फरमाते हैं कि तवील बहस से ये साबित हुआ कि ये माना बाईद नहीं कि इज्जत, शर्फ, माल, दौलत और इल्म, हिकमत, गर्ज हर नेमत अल्लाह देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेमत के हसूल में वास्ता उज़्मा है कि जिसे मिला वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह से मिला। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। तख्त है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका। इनका रब के हबीब का तख्त है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका। जितना मेरे खुदा को है मेरा नबी अजीज, कौनैन में किसी को ना होगा ना कोई अजीज। कौनैन दे दिए तेरे इख्तियार में, अल्लाह को भी कितनी है खातिर तेरी अजीज। तो पता चला रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को देते हैं, अल्लाह अता करता है और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तकसीम करते हैं। एक सहाबी रसूल हैं हजरत सुफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बरगाह नबवी में आते हैं, सवाल करते हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें 100 बकरियां अता करते हैं, फिर 100 और अता करते हैं, फिर 100 और अता करते हैं। यानी एक ही वक्त में रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 बकरियां उन्हें दे दी। तो वो जो सुफ़वान हैं वो कहते हैं कि इन बकरियों देने से पहले महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे महबूब नहीं थे, प्यारे नहीं थे, लेकिन रब के हबीब ने मुझे इतना दिया कि अब कायनात में सबसे बढ़कर अगर कोई मुझे महबूब है तो वह रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो इस लिहाज से रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करने वाले हैं। आगे हदीस मुबारका ये भी सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि एक स्याह फाम यानी स्याह कलर वाली औरत का भी जिक्र आता है, या एक नौजवान था जो मस्जिद की सफाई करता था। तो एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ना पाया तो उसके बारे में पूछा, तो सहाबा कराम ने बताया कि वो फौत हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझे खबर क्यों ना दी। रावी कहते हैं कि सहाबा कराम ने इसको मामूली मसला समझा था कि भी वो एक सफाई करने वाला था, फौत हो गया, न बताया और उसे दफन कर दिया।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ. پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتائی. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ نماز ادا کی. پھر فرمایا بے شک یہ قبریں اور قبر والوں پر اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. بے شک میرے ان قبروں پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روشن کر دیا. فرمایا ان ہذہ قبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلها وان اللہ ینورها لهم بصلاۃ علیہم. اب اس حدیث سے چند چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ عام بندہ نہیں ہوتا، وہ بڑا خاص بندہ ہوتا ہے. اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے کہ وہ مسجد کا خادم، مسجد کی صفائی کرنے والا ہو گیا فوت. محبوب نے جب دیکھا کہ آج وہ نظر نہیں آ رہا تو صحابہ سے پوچھ لیا کہ وہ جو صفائی کرنے والا فلاں جوان تھا آج نظر نہیں آ رہا. تو صحابہ نے آگے اس سے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو پچھلی رات فوت ہو چکے ہیں، ہم نے تو جنازہ بھی پڑھ لیا ہے. محبوب نے فرمایا چلو جنازہ تو پڑھ لیا ہے، جنازے میں شامل نہ ہو سکا، چلو اس کی قبر پہ مجھے دلالت کرو، اس کی قبر پہ مجھے لے جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ جانا کن کی سنت ہے؟ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور کتاب الجنائز سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا بس دفنا دیا اب قبر پہ نہیں جانا، یہ تو مٹی میں مل چکا ہے، کیا فائدہ ہوگا. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو رب کے بھی فرماتے ٹھیک ہے بس دفن کر دیا ہے کوئی بات نہیں. فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کے نماز پڑھی، یعنی وہاں نفل پڑھے. صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، یا وہاں جا کے دعا کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ یہ جو قبریں ہیں، قبریں یہ اپنے مکینوں کے لیے جو ان کے اندر موجود ہیں قبروں میں، ان پہ یہ تنگ ہوتی ہیں، یہ اندھیرے والی ہوتی ہیں، قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے. اور فرمایا اس قبر پہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، میری نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو منور کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. فرمایا ظلمتاً علی اہلہا، قبریں اپنے مکینوں کے لیے ظلمت ہوتی ہیں، اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں. فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا، اور اللہ نے اس قبر کو منور کر دیا. فرمایا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ، میری یہاں قبر پہ نماز پڑھنے پہ میری وجہ سے. کس وجہ سے؟ فرمایا میری وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو روشن کر دیا ہے. آج تو درس یہ دیا جاتا ہے نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، اپنا عمل ہی کام آئے گا. تو رب کے حبیب فرماتے ہیں میری وجہ سے اس قبر والے کی قبر روشن ہو گئی ہے. اسی لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ اگر تو مان بھی گیا. تو آج وقت ہے، آج ضرورت ہے کہ تم محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، محبوب کے در پہ آ جاؤ، محبوب کے در کے سوالی بن جاؤ. محبوب عطا کرتے ہیں. فرمایا کہ میں انا قاسم، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ یعطی، اور اللہ عطا کرتا ہے. تو آج وقت ہے محبوب کے در پہ آ جاؤ، محبوب سے مانگو. محبوب دیتے ہیں اور بہت زیادہ دیتے ہیں، جو چاہیں جتنا چاہیں جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا کرتے ہیں. دعا ہے خلا کے عالم ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے. تشریف رکھے. ابھی حافظ صاحب 2 مصرے نعت کے پڑھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کر دیں. معذور بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، تو اس کے بعد پھر سنتیں پڑھ لیں.